السلام علیکم دوستو، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جو نیزہ کی نوک پر رکھے ہوئے سب سے آگے تھا، اس دل خراش منظر کو دیکھ کر بعض مرد اور عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور اس وقت امام علی مقام کا سر مبارک چمک رہا تھا اور تمام خلقت سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ چہرہ تھا، اور چہرہ انور مہتاب کی طرح روشن تھا، اور داڑھی مبارک کو ہوا دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی، یعنی چہرہ چمک دمک رہا تھا اور سر مبارک تابندہ در خشندہ تھا اور داڑھی مبارک حرکت فرما رہی تھی۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی بوقت شہادت داڑھی مبارک بڑی اور گھنی تھی، اور اپنے نانا جان علیہ السلام کی طرح بڑی گھنی اور پھیلی ہوئی داڑھی تھی۔ اگر آپ کی داڑھی مبارک چھوٹی یا کتری ہوئی ہوتی یا حد شرع سے کم ہوتی تو وہ ہوا میں حرکت نہ کرتی۔ ہوا میں وہی داڑھی حرکت کر سکتی ہے جو بڑی ہو اور چھوٹی یعنی کتری ہوئی نہ ہو۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں اور مونچھیں پست رکھیں۔ افسوس ہے کہ اکثر بعض علماء اور ذاکرین داڑھی منڈاتے ہیں یا حد شرع سے کم برائے نام داڑھی کے چند بار رکھ لیتے ہیں، جو کہ شرعن داڑھی منڈے کے ہی مشابہ ہے، اور ایسے امام کے پیچھے شرعن نماز جائز نہیں۔ حد مشط کا اطلاق بھی تھوڑی کے نیچے سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نچلے ہونٹ پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی ہاتھ میں دبا کر کتری ہوئی داڑھی کو سمجھ لیا جائے، یہ ایک مشط ہے۔ ایسے لوگ داڑھی منڈوں کے ہم مثل ہیں۔ سفر کے دوران ایک جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا کہ لوگ جب ایک راہب کے دیر کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہاں پر قیام کیا اور نیزہ جس پر سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا تھا ایک دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ جب تمام لوگ سو گئے تو اچانک رات کے وقت راہب نے دیکھا کہ سر اقدس سے نور کی شعائیں نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور سر مبارک سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، اور کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ راہب یہ عجیب نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر راہب نے لب بام سے جھانک کر پہرہ داروں سے جا کر دریافت کیا کہ یہ سر مبارک کس کا ہے۔ انہوں نے جواب دیا یہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور نواسہ رسول ہے، نبی اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ راہب نے بصورت تعجب کہا کیا وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو راہب نے کہا تم بہت برے لوگ ہو، کاش اگر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اسے اپنی آنکھوں پر بٹھاتے، ان کی تعظیم و تکریم کرتے۔ پھر کہا یہ سر مبارک صبح تک میرے حوالے کر دو۔ اس پیشکش کو انہوں نے مان لیا اور دیناروں کی تھیلیاں لے لی اور سر مبارک اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے سر مبارک کو لیا اور پھر اپنے کسی کمرہ میں لے جا کر صاف پاک ریشمی کپڑا سے گرد و غبار صاف کیا اور خوشبو لگائی، اور پھر بڑی تعظیم سے اپنے پاس رکھا اور روتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو سر اقدس کو خطاب کر کے کہا میں سوائے اپنی ذات کے کسی اور چیز کا مالک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ کے جد کریم علیہ السلام اس کے سچے رسول ہیں، اور میں آپ کا غلام ہوں۔ اور پھر صبح سر مبارک حسب وعدہ ان کو واپس کر دیا اور خود مسلمان ہو کر پہاڑوں میں چلا گیا اور عبادت خدا بندی میں مشغول ہو کر آخر دولت اسلام سے وفات پائی۔ یہ واقعہ بھی اس دوران پیش آیا کہ جب لوگ دمشق کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا آؤ اب ہم آپس میں ان دیناروں کو تقسیم کر لیں جو ہم نے راستہ میں اس شخص کے لیے تھے۔ چنانچہ جب دیناروں کی تھیلیاں کھولیں تو دیکھتے کیا ہے کہ تمام دینار ٹھیکریاں بن چکے ہیں، جن کے ایک طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دوسری طرف یہ آیت وَسَعَ أَعْلَمُ الَّذِينَ ظَالَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظالم لوگوں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں، جو کچھ انہوں نے کیا، اور قریب ہے کہ ظالم لوگ جیسا ظلم کر چکے ہیں ویسا ہی ظلم ان پر اوندا پلٹ آئے گا۔ جب حضرت امام حسین رضی
اللہ عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے کلمات کفریہ بکے۔ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد یزید نے مقام جبرون میں پیغام بھیج دیا کہ سرحائے مبارکہ اور اسیران اہل بیت کو دارالسلطنت میں لایا جائے۔ حکم کے ملنے پر اہل بیت اور سرائے مبارکہ کو دمشق میں داخل ہوتے ہی ان کو سیدھے دارالسلطنت میں لایا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو ایک تشت میں اور دوسرے شہداء کے سر دوسرے تشت میں یزید کے سامنے پیش کیے گئے اور اہل بیت کو ایک کمرہ میں ٹھہرا دیا۔ جب امام علی مقام کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے یہ شعر کہے جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے: کاش میرے بدر والے وہ اشخاص جنہوں نے تیر کھا کر بنی خرج کی جزا فضا اور اضطراب کو دیکھا تھا آج موجود ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردار یعنی امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے بدر والی کجی کو سیدھا کر دیا ہے۔ اس وقت وہ خوشی کے مارے ضرور با آواز بلند پکار کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، میں اولاد خندف سے نہیں ہوں، اگر اولاد احمد سے ان کے کیے کا بدلہ نہ لے لوں۔ بنی ہاشم نے تو ملک گیری کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کوئی خبر آسمانی آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ان مذکورہ بالا اشعار یزیدی پر ہی علماء اکابرین نے یزید پلید پر کفر کا فتویٰ دیا اور فرمایا ہے جس نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں نے بدر والی کجی کا آج بدلہ لیا ہے، یہ کھلم کھلا دین اسلام سے خروج ہے اور ایسے شخص کا قول ہے جو خدا اور اس کے رسول اور دین اور اللہ کے کلام کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر یزید پلید لعین نے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ مبارک پر چھڑی رکھ کر کہا ہاں یہ ہے حسین علیہ السلام۔ اس گستاخانہ حرکت کو دربار یزید میں ایک صحابی رسول ابو برزہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، دیکھ کر فرمایا اے یزید پلید تم چھڑی سے سیدنا حسین ابن علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لب مبارک کی بے ادبی کرتے رہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اور ان کے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کے لب اقدس پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہارے قاتل کو قتل کرے اور لعنت کرے اور جہنم کے ذلیل عذاب میں ڈالے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے اس کلام حق کو سن کر یزید نے اپنے دربار سے نکالنے کو کہا تو اس کے حواریوں نے انہیں کھینچ کر باہر نکال دیا۔